السلام علیکم، میں فیضان الحق اور آج آپ کے سامنے سیمپل پیپر کے کچھ اور کوشچن لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ معلوم ہے آپ کو کہ پچھلی کلاسز میں ہم لوگ امتحان کی تیاری کے متعلق کچھ کوشچن پیپر سالو کر رہے تھے، کچھ حصہ اس کا ہو گیا تھا، کچھ باقی ہے، ٹھیک ہے، انہیں آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ابھی تک ہمارے جو کوشچن چل رہے تھے، دیکھیے زیادہ تر ان میں کیا تھے، ایم سی کیو بیس تھے، ہے نا، یعنی 4 آپشن کے ساتھ میں، اور یہ ابھی وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد میں ہمیں بغیر آپشن کے الفاظ کی ایک طریقے سے مشروط تعداد کے ساتھ میں جواب دینے ہوں گے۔ فکس ہے کتنے کون سا سوال کتنے الفاظ میں اس کا جواب لکھا جا سکتا ہے، میں آپ کو شروع میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ تو چلیے آج تھوڑا سا ہم تیزی سے ڈسکس کریں گے چیزوں کو تاکہ یہ پیپر کم سے کم آپ کا کمپلیٹ ہو جائے۔ سوال کیا ہے؟ What does the term group think refer to in the context of social psychology؟ اب سوشل سائیکالوجی کی ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو گروپ تھنک کی بات آتی ہے۔ گروپ تھنک کی جہاں بھی بات کی جائے گی تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک سماج کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، سماج کی بات کی جا رہی ہے، معاشرے کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر اسی سے بن جاتا ہے ہمارا گروپ۔ یعنی ایک تو انسان ذاتی طور پر سوچتا ہے اور ایک انسان مل جل کر کے بھی کوئی پلان یا کوئی یوجنا کرتا ہے۔ جب مل جل کر کے کسی کام کو کرنے کی بات آتی ہے تو وہیں پر تنظیم کی دنیا قائم ہوتی ہے، جس کو میں نے آپ کو تفصیل سے پڑھایا ہے کہ تنظیم کیسے بنتی ہے، کیا کام کرتی ہے نا، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب یہاں پر انہوں نے کئی آپشن دیے ہیں۔ گروپ کے افراد کی طرف سے بغیر کسی تنقیدی جائزے کے فیصلے پر متفق ہونے کا رجحان، کیا ایسا ہے؟ بالکل غلط، تنقیدی جائزہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں آ جاتا ہے، اسکرول کس سے ہوگا یہ، کسی گروپ کے اندر نئے خیالات پیدا کرنے کے لیے سوچ بچار کرنے کا عمل، یہ جواب آپ کا صحیح ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، گروپ کے افراد کی طرف سے ایک دوسرے کی رائے کو چیلنج کرنے کا رجحان، غلط۔ صحت مند بحث کے ذریعے اتفاق رائے تک پہنچنے کا عمل، یہ بھی گروپ تھنکنگ کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ بی، نئے خیالات پیدا کرنے کے لیے سوچ بچار کرنے کا عمل، بی اس کا جواب صحیح ہو جائے گا۔ اگلا کوشچن کیا ہے آپ کا؟ ایک مطالعے میں معتدل سیاسی نظریات رکھنے والے افراد کے ایک گروپ نے ایک متنازع موضوع پر تبادلہ خیال کیا، ٹھیک ہے، متنازع موضوع پر بحث کے بعد یہ دیکھا گیا کہ گروپ کی رائے مزید شدت اختیار کر گئی، اس کا معاملہ کیا ہوا؟ یعنی بحث تو ہوئی لیکن معاملہ بگڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس رجحان کو ظاہر کرتا ہے؟ سماجی کاہلی؟ نہیں۔ گروہی شدت پسندی؟ ایگزیکٹلی جواب تو ہمیں مل گیا ہے بی، لیکن ہمیں آگے بھی دیکھ لینا ہے کیا ہو سکتا ہے، دیکھتے ہیں اسے۔ سوشل گروپ پولرائزیشن، ایک اس کا جواب نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ گروہی سوچ؟ نہیں۔ سوشل فیسیلیٹیشن، سماجی سہولت کاری؟ نہیں۔ تو صحیح جواب آپ کا بی ہے۔ اگلا کوشچن کیا ہے؟ ٹیکمین ماڈل کے مطابق گروپ کی ترقی کا ابتدائی مرحلہ کون سا ہے؟ ترقی کی بات ہو رہی ہے، تنازع کا مرحلہ آ جائے گا تو یہ مشکل ہو جائے گی۔ اگر شروع ہی میں کسی گروپ کو بناتے وقت جھگڑا ہو جاتا ہے تو گروپ چل پاتا ہے؟ نہیں چل پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تشکیل کا مرحلہ، ایگزیکٹلی تشکیل کا مرحلہ، آپ پہلے لوگوں کو جوڑتے ہیں، معیار بعد میں آتا ہے، کارکردگی بعد میں آتی ہے، جھگڑا وغیرہ بھی بعد میں ہوتے رہتے ہیں، تو یہ الگ مسئلہ ہے، اس کا صحیح جواب بی ہے۔ اگلا کوشچن کیا ہے؟ راکھی نے اپنے علاقے میں ہفتے وار صفائی مہم کا انعقاد کیا ہے، رویے کے نظام کے اس جز کی شناخت کریں۔ اب اس نے ظاہر سی بات ہے تعلیم حاصل کی، اس کو معلوم ہوا کہ غلاظت یا گندگی سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو اس نے اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کی اور ایک مہم شروع کی کہ ہر ہفتے ہم اپنے علاقے کی صفائی کریں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اس رویے کی شناخت کیجئے، کیا ہے وہ اس جز کی؟ ادراکی، جذباتی، بیہیویئرل
یا شدت پسندی؟ ظاہر سی بات ہے یہ رویے کے نظام کی بات ہو رہی ہے تو بیہیویئرل اس کا جواب سی بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اگلا کوشچن کیا ہے؟ بانی نام ہے، دیکھتی ہے کہ جب وہ اپنا کھانا ختم کرتی ہے تو اس کی ماں خوش ہوتی ہے، وہ رویہ بنانے کے کس طریقے سے گزر رہی؟ کھانا ختم کرتی ہے تو ماں خوش ہوتی ہے، اب اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے آپشن کیا ہے، کلاسیکل کنڈیشننگ ہے، یہ آپرینٹ کنڈیشننگ ہے، ماڈلنگ ہے، یا سوشل کمپیریزن ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہاں پر ماں کا خوش ہونا اس کے کھانا ختم ہونے کے ساتھ کلاسیکل کنڈیشننگ کو اپناتا ہے، اس کو یہ میسج جا رہا ہے کہ اگر ہم کھانا اچھے سے کھا لیں گے تو ماں ہماری خوش ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب پہلا اے صحیح ہے۔ اگلا کوشچن کیا ہے؟ زیادہ تر سرگرمیوں میں دلچسپی یا خوشی کے نقصان کا ایک دور جو دیگر علامات جیسے جسمانی وزن میں تبدیلی، مسلسل نیند کے مسائل، تھکن اور واضح طور پر سوچنے میں ناکامی کے ساتھ ہو، کس عارضے کی نشاندہی کر سکتا ہے؟ دیکھیے مختلف بیماریاں موجود ہیں اور اس کا جواب بھی آپ آسانی سے دے سکتے ہیں صرف اور صرف سوال پڑھ کر۔ کیا ہے؟ دو قطبی عارضہ؟ بالکل غلط، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر، یہ تو آپ کو جواب مل گیا ویسے ہی، شدید ڈپریشن کا عارضہ، ٹھیک ہے؟ موڈ کا تنازع غلط، اضطرابی عارضہ غلط، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈپریسو ڈس آرڈر میں اس طریقے کی امراض یا بیماریاں پیدا ہو جاتی۔ اگلا کوشچن ہے، دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹرز یعنی اعصابی سگنل بھیجنے والے کیمیکل میں خرابی بعض ذہنی عوارض کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ کچھ نفسیاتی عوارض کے سبب کے طور پر جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے، کہاں خرابی ہو رہی ہے؟ نیورو ٹرانسمیٹرز میں، ٹھیک ہے؟ جواب کیا کیا ہے؟ کیا یہ وراثت ہے، حیاتی کیمیائی عوامل ہے، دماغی نقصان ہے، یا نفسیاتی عوامل؟ ظاہر سی بات ہے بات ہو رہی ہے ذہن کی تو برین کا یہاں آپشن موجود ہے، آنکھ بند کر کے ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ سی، برین ڈیمیج ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اگلا کوشچن، رادھیکا کو گھر میں کشیدہ باہمی تعلقات کی وجہ سے دباؤ کا سامنا تھا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ گھر میں ہے، حیاتیاتی عوامل تو ہو نہیں سکتے، جسمانی تبدیلی ہو نہیں سکتی، نفسیاتی عوامل بالکل ہو سکتے ہیں، سیاست کا یہاں کوئی دخل نہیں، یعنی سائیکولوجیکل فیکٹر کی وجہ سے وہ کیا کر رہی ہے؟ گھر میں تناؤ کا، پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے، یعنی ایڈجسٹمنٹ نہ ہو رہا ہے تو یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے۔ 20واں کوشچن ہے، نیراجا کو بار بار بے چینی کے حملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیرجا بے چینی کے حملے ہوتے ہیں جن میں اسے شدید خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، غالب امکان ہے کہ وہ کس بیماری میں مبتلا ہو؟ خوف بہت زیادہ ہے تو جنون ہو سکتا ہے؟ نہیں، جنون میں خوف نہیں، جنون مجنو جو ہوتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے، کسی پر بھی پتھر پھینک سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ پتھر کسی پر بھی اچھال سکتا ہے ایک دیوانہ۔ مینیا، پینک اٹیک، خوف کا اچانک حملہ۔ فوبیا یہ ہے اچانک حملہ نہیں ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ہمیشہ یہ سچویشن رہتی ہے، دیٹ از کالڈ فوبیا، ٹھیک ہے؟ جو بہت ساری چیزوں کو لے کر کے پیدا ہو جاتی ہے۔ فوبیا کا مطلب ہی ہوتا ہے وہم یا وہمی خوف، ایسا خوف جو ایکچوئل میں ہے نہیں لیکن انسان کو لاحق ہے۔ اگلا سوال کیا ہے؟ اب آپ کو آ جانا ہے چیزوں کو بیان کرنے پہ، نیریشن پہ۔ 20 کوشچن ہو گئے آپ کے۔ درج ذیل بیانات کے درست یا غلط ہونے کا تعین کریں۔ اسٹیٹمنٹ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اے اور بی دو ہیں۔ پہلا اسٹیٹمنٹ، اطلاقی نفسیات بنیادی طور پر تحقیق کرنے اور نظریاتی علم کو آگے بڑھانے پر مرکوز ہے۔ ظاہر سی بات ہے بات اطلاقی نفسیات ہے، یہاں نظریاتی علم کو آگے بڑھانے کی بات ہے، قابل غور ہے۔ دوسرا اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ماحولیاتی نفسیات لوگوں اور ان کے جسمانی ماحول کے درمیان تعلق کا مطالعہ کرتی ہے اور یہ دریافت کرتی ہے کہ ڈیزائن، فطرت اور جگہ جیسے عوامل رویے اور فلاح و بہبود پر کس طرح اثر ڈالتے ہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے کیونکہ فطرت کا تعلق ماحولیات سے ہوتا ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ آپ کا بالکل صحیح ہے، دوسرا صحیح ہے، اور پہلے میں قابل غور چیزیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی بات کو امپلیمنٹ کر کے دکھا دیں تو وہ بات مضبوط ہو جاتی ہے نا؟ تو اگر ایسے ہی دیکھیں کہ عمل کسی جو ہے قول کو بڑھاتا ہے تو بات غلط ہوگی، لیکن جب ہم نظریے اور عمل کی بات کریں گے
اور دونوں کو اطلاق کر دیں گے تو جواب صحیح ہو جائے گا. اس اعتبار سے دونوں اسٹیٹمنٹ صحیح. اگلا کوشچن ہے درج ذیل بیانات اسی طریقے سے بیان کردہ تصور کی شناخت کرے. کیا تصور ہے؟ نوجوان سوچ سکتے ہیں کہ مثالی معیارات کیا ہیں اور وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو ان معیارات سے موازنہ کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ تصور. ٹھیک ہے. دوسرا ہے، یہ جواب تو صحیح ہے بالکل، ہیروز کو دیکھتے ہیں، سٹارز کو دیکھتے ہیں اور خود کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. باضابطہ عملی سوچ رکھنے والے افراد محض مسائل کی زبانی پیشکش کے ذریعے ان کا حل نکال سکتے ہیں. محض مسائل کی زبانی پیشکش کے ذریعے ان کا حل نکال سکتے ہیں عملی سوچ رکھنے والے. ظاہر سی بات ہے اگر وہ عملی سوچ رکھتے ہیں تو جب تک امپلیمنٹ نہیں کریں گے زبانی باتوں کو صرف سن کر کے چیزوں کو نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ چیزوں کو غور سے سامنے دیکھیں، سمجھیں، تب مسائل کا حل کریں. ٹھیک ہے. اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ آپ کا قابل غور ہے. پہلا اسٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہے. تیسرا، پریتی کو بار بار ہاتھوں پر میل کچیل ہونے کے غیر منطقی خیالات آتے رہتے ہیں، اس لیے وہ ہر بار کسی چیز کو چھونے کے بعد ہاتھ دھوتی ہے. درج ذیل میں سے کون سی دو باتیں اس کی حالت کے بارے میں درست ہیں؟ دیکھیے، پہلا ہے کہ وہ آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر جسے OCD کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے متاثر ہے. دوسرا ہے وہ مخصوص خیالات میں اپنی مشغولیت کو کنٹرول کر سکتی ہے یا خود کو بار بار کوئی خاص عمل کرنے سے روک سکتی ہے. مخصوص خیالات میں پاسبلٹی ہے. تو پہلا تو صحیح ہے کہ اس کے ساتھ یہ ڈس آرڈر ہے. دوسرا بھی صحیح ہے. سی کیا ہے؟ یہ اس کی معمول کی سرگرمیوں کو انجام دینے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے. یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور ڈی کیا ہے؟ اکثر وہ ان خیالات کو ناگوار اور شرمناک محسوس کرتی ہے. پاسبلٹی اس کی بھی ہے. اور پھر ای بھی ہے اس میں کہ اس کی علامات میں بار بار آنے والے خواب، ماضی کے مناظر، توجہ کی کمی اور جذباتی بے حسی شامل ہیں. اس کی علامات میں بار بار آنے والے خواب، ماضی کے مناظر، توجہ کی کمی اور جذباتی بے حسی شامل ہیں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کوئی حادثہ ہوا ہو، کوئی واقعہ ہو، اس وجہ سے وہ ایسا کر رہی ہو. اور آخری اس میں ہے وہ ضرورت ہے جس میں کسی مخصوص عمل کو بار بار دہرانا پڑتا ہے. تو کمپلیکسو بیہیویئر اس کا سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی بنیادی طور پر اس کو یہ ایک طریقے کا وہم لاحق ہے، بیماری ہے. ٹھیک ہے. ڈس آرڈر ہے جس کے سبب یہ تمام کارنامے انجام دے رہی ہے، یہ تمام حرکتیں کر رہی. ٹھیک ہے. اس کو بہرحال اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اگلا کوشچن کیا ہے؟ درج ذیل بیانات کے درست یا غلط ہونے کی شناخت کریں جو یادداشت کے عمل سے متعلق ہو. یادداشت کے عمل سے متعلق بیانات کیا کیا ہے؟ دیکھیے، عملی یادداشت غیر اعلانیہ یادداشت کی ایک قسم ہے جو مہارتوں اور عادات کو یاد رکھنے پر مشتمل ہوتی ہے، نہ کہ حقائق اور معلومات پر. یہ جواب بالکل صحیح ہے. جیسے آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو کچھ رٹتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جواب آپ کا صحیح ہو گیا. پھر اگلا کیا ہے؟ یادداشت ایک واحد متحدہ عمل ہے. میموری از اے سنگل یونیفائڈ پروسیس. سنگل ہے، یونیفائڈ پروسیس یعنی ہاں بالکل صحیح ہے. آپ کو جب موٹر سائیکل سکھایا جاتا ہے تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو بیٹھ جانا ہے، آپ کو بریک کہاں لینا ہے، ایکسیلیٹر کہاں سے دینا ہے، ٹرننگ کیسے لینی ہے، ساری چیزیں، ہارن کب بجانا ہے، سکھائی جاتی ہیں. تو ایک طریقے سے یہ کیا ہے؟ یونیفائڈ پروسیس ہے جس کو بہرحال ایک سنگل میموری میں شامل کر دیا گیا ہے. جواب یہ بھی درست ہے یہ اسٹیٹمنٹ. سی کیا ہے؟ چیکنگ ایک ایسی حکمت عملی ہے، چیکنگ، جس میں معلومات کو بامانی اکائیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جس سے انہیں یاد رکھنا اور دوبارہ یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہاں، کلاسیفائڈ کرنا، جیسے ہم نے بہت ساری چیزوں کی اگزامپل دے کر کے سمجھایا ہے کہ اگر سبزیاں ایک جیسی شیپ کے اعتبار سے، کلر کے اعتبار سے فروٹس کو رکھ دیا جائے تو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. یا اگر آپ شارٹ ٹرم کوئی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے یاد کرنے میں. یہ بات بھی بالکل درست ہے. ڈی کیا ہے؟ تفصیلی مشق جس میں معلومات سے بامانی روابط قائم کیے جاتے ہیں. تفصیلی مشق، ٹھیک ہے، عام طور پر سادہ تکرار کے مقابلے میں طویل ہوتی ہے. تفصیلی مشق کی بات آئے تو طویل ہوگی ہی. یادداشت کے لیے یہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. اگر کوئی چیز آپ ورک سے سیکھتے ہیں
ٹھیک ہے، اور اس سے آپ کا رابطہ بنا رہتا ہے تو چیز یاد رہتی ہے، لیکن اگر آپ کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ چیز بھی ذہن سے نکل جاتی ہے. اس لیے یہ جواب بالکل، اسٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہے. اگلا کیا ہے؟ راکیش اینڈ منوج ایج. ہاں، راکیش اور منوج کا انا کی مانگوں سے بچانے کے لیے توانائی کو محفوظ سرگرمیوں کی طرف منتقل کرنے کی حکمتی اپناتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایگو سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے. اس طرح وہ اضطراب کو کم کرنے کے لیے دفاعی طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں. ہر بیان میں ان کے ذریعے استعمال کیے گئے دفاعی طریقہ کار کا ذکر کرے کہ کس اسٹیٹمنٹ میں اس نے اگر جو یہ کیا ہے کون سا دفاعی طریقہ اپنایا ہے. ٹھیک ہے، یہ کس چیپٹر میں آپ کو ملے گا بتائیے، ایک مرتبہ غور کیجئے. سماجی اور عملی نفسیات، اجتماعی عمل، انسان ماحول کا باہمی تعامل، چیپٹر نمبر 23. ٹھیک ہے، اور چیپٹر نمبر 29 دباؤ اور آپ کی صحت. ٹھیک ہے، دباؤ اور آپ کی صحت پہ نہیں، آپ اسی میں آ جائیے. چیپٹر نمبر 23 انسان اور ماحول کا باہمی تعامل، کس طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے الگ الگ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو آپ کو ہر بیان میں استعمال کیے گئے دفاعی طریقہ کار کا ذکر کرنا ہے کتاب سے دیکھ کر کے. کیا کیا ہے؟ پہلا دیکھیے، منوج اضطراب پیدا کرنے والی خواہشات سے توجہ ہٹا کر قابل قبول سرگرمیوں کی طرف موڑ دیتا ہے. یعنی جو چیز اس کو پریشان کر رہی ہے اس سے ہٹا کر کے جو پسند ہے اس کی طرف گیا، تو یہ رویہ کیا کہلائے گا، اسے آپ کو لکھنا ہے. دوسرا ہے، ظاہر سی بات ہے دلچسپی اس کی ہے. راکیش اضطراب پیدا کرنے والی یادوں یا واقعات کو زبردستی دبا دیتا ہے. اسے کیا کہیں گے؟ چیزوں کو ہٹانا، سپریس کرنا. ٹھیک ہے، جو اپنی توجہ مرکوز کرنا اور توجہ کو ہٹانا. تیسرا ہے، راکیش اضطراب پیدا کرنے والے واقعات کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے. یہ تو ایک غلط رویہ کہ ہاں شور آپ کے کمرے میں آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شور ہی نہیں، یعنی پرابلم موجود ہے اور آپ پرابلم کو ماننے ہی سے انکار کر دیں تو یہ رویہ آپ کا اگنورنس کہلائے گا. چوتھا کیا ہے؟ انگلش میں دیکھیے، منوج has unacceptable impulses which are denied entry into consciousness and are projected or displaced onto others. انہیں دوسروں پر منتقل کیا، روک دیا گیا، جنہیں شعور میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. منوج کے پاس ناقابل قبول جذبات ہیں جنہیں شعور میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب کہ اس نے ایسی چیزیں کچھ محسوس کی ہیں جو نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے اندر پیدا ہوں، اور وہ اپنی کوششوں سے اپنے ذہن و دماغ میں انہیں داخل ہونے سے نکال دیتا ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ ریزسٹنس کہلائے گا، ہے نا، خود پر قابو پانا، ایک طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط بنانا کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سب مختلف دفاعی طاقتیں ہیں. اگلا کوشچن، درج ذیل کو آپس میں ملائیں. کیا کیا ہے؟ اسکیمس، ہیورسٹکس، ٹرائل اینڈ ایرر، اینالوگی. ہاں، یعنی اے کا کیا کام ہے، بی کا کیا کام ہے، سی کا کیا کام ہے اور ڈی کا کیا کام ہے، اسے آپ کو ملانا ہے. The application of techniques that work in similar situation in the past. ٹھیک ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ دوسرا ہے cognitive framework that represent our knowledge and assumptions about the world. cognitive framework کی بات کی گئی تو یہ آپ کا analogy ہو گیا. تیسرا ہے simplest problem solving approach. کیا ہو سکتا ہے؟ اسکیمس. ٹھیک ہے، اور چوتھا ہے جنرل رول آف تھم which are based on prior experiences. ٹھیک ہے، اینڈ ریئر mental shortcuts which may or may not lead to the desired solution. یہ آپ کا ٹرائل اینڈ ایرر سے تعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایک ہی آپ کا بچا جو فرسٹ ہے application of techniques that work in similar situation in the past. ٹھیک ہے، سارے جوابات آپ اس طریقے سے ملا لیجئے ایک دوسرے سے. اگلا کوشچن ہے، جذباتی ذہانت سے متعلق درج ذیل بیانات کو درست یا غلط کے طور پر شناخت کریں. جذباتی ذہانت، ٹھیک ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ اسٹیٹمنٹ دیکھیے، سالوی اور مائر نے جذباتی ذہانت کو عقلی طور پر سوچنے، دنیا کو سمجھنے اور چیلنجوں کا سامنا کرتے وقت دستیاب وسائل کو
مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی عالمی صلاحیت کے طور پر بیان کیا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ جب لوگوں میں جذباتی ذہانت کی کمی ہوتی ہے تو وہ خاندان، کام کی جگہ اور باہمی تعلقات میں مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جذباتی ذہانت یعنی جس کا تعلق برین سے بھی ہو اور ایموشن سے بھی ہو۔ سی ہے، یہ تصور سب سے پہلے سالووی اور مائر نے پیش کیا تھا اور ڈینیل گولمین نے اسے مقبول بنایا۔ انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کئی ماہرین نفسیات کا ذکر آیا ہے، یہ ان کے نظریات اور خیالات ہیں۔ آپ اس کو ذکر کریں گے کس چیپٹر میں آپ اسے دیکھیں گے؟ انٹیلیجنس، ذہانت کا مسئلہ کہاں آیا ہے؟ چیپٹر نمبر 7 یاد کرنا اور بھول جانا، ٹھیک ہے، اور چیپٹر نمبر 9 ذہنی تحریک۔ ان دونوں چیپٹرز میں ملا کر کے آپ کو ان نظریات کے بارے میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو نظریہ جس کے ساتھ ہے الگ کاپی پہ نوٹ کر لیجئے، پھر یہاں میچ بھی کر کے آپ کو آپشن مل جائے گا، جواب بھی مل جائے گا، لیکن آپ کو انہیں یاد رکھنا ہے آگے کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے، 4 بیانات کی شناخت کریں جو ایک مؤثر رہنما کی خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیڈر یہاں پر آپ کو تلاش کرنا ہے، 4 بیانات۔ پہلا کیا ہے؟ مؤثر رہنما اہداف کے حصول کے لیے محنت کرتے ہیں لیکن اعلیٰ کارکردگی کے حصول کی خواہش سے متاثر نہیں ہوتے۔ کیا ایسا ہے؟ غلط بات ہے۔ اچھے مواصلاتی مہارت رکھتے ہیں اور خود پر اعتماد اور پرعزم ہوتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ مؤثر رہنما نئے خیالات اور تجربات کے لیے کھلے ہوتے ہیں اور لچکدار بھی ہو سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ ایسے رہنماؤں میں اعلیٰ ذاتی دیانت اور پختگی ہوتی ہے، صحیح جواب ہے۔ ان کے پاس اچھے باہمی مہارتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انٹرپرسنل اسکلز، یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ وہ نہ تو غور و فکر کرتے ہیں نہ ہی سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، غلط بات۔ تو پہلا اور لاسٹ غلط ہے، باقی صحیح۔ اگلا سوال، صحیح آپشن کا انتخاب کر کے خالی جگہ بھریں، کیا ہے؟ پیپل سفرنگ فرام، اس سے متاثرہ لوگ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں یا انتہائی جوش میں آ جاتے ہیں، بہت زیادہ متحرک، حد سے زیادہ باتونی ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے، جنون یا فوبیا آسانی سے توجہ کھو دیتے ہیں۔ یعنی ایک طریقے سے یہاں پر آپ کو لوگوں کی خوبیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، پہچاننا ہے کہ ان کے اندر کون سی اچھائی یا برائی پائی جاتی ہے۔ تو یہ سچویشن کس کی ہے؟ انتہائی جوش میں آ جاتے ہیں، بہت زیادہ متحرک ہوتے ہیں، یہ جنون کی ایک طریقے سے۔ دوسرا ہے آر کیریکٹرائز بائی فوبیا یا موڈ کی خرابی کو طویل مدتی جذباتی حالت میں خلل کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ کون سے خلل؟ موڈ کی خرابی، ٹھیک ہے۔ سی ہے اضطراب یا ڈپریشن، سب سے عام موڈ کی خرابی ہے، کیا ہے؟ ڈپریشن، ٹھیک ہے، ڈپریشن زیادہ پایا جاتا ہے۔ ڈی کیا ہے؟ مرد یا خواتین جنس افسردگی کے خطرے میں اضافے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، میں ڈپریشن کی اطلاع دینے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ کس میں؟ مرد میں یا خواتین میں؟ خواتین میں، ٹھیک ہے، اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ 30 واٹ از اپلائیڈ ریسرچ؟ اپلائیڈ ریسرچ کیا ہے؟ اپلائیڈ ریسرچ جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عملی تحقیق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے جیسے اوپر ابھی بات آئی کہ اگر آپ نظریے کو کسی خیال کو عمل میں ڈھال دیتے ہیں تو کیا اس سے نظریے کو مضبوطی ملتی ہے؟ بالکل ملتی ہے، اور اس کی ترقی بھی ہوتی ہے۔ تو اپلائیڈ ریسرچ یعنی کسی نظریے کو عمل کی صورت میں پیش کر دینا اپلائیڈ ریسرچ کہلاتا ہے۔ اسی کا دوسرا ہے نفسیات میں تحقیق کے کسی بھی 2 مقاصد بیان کریں۔ آپ بیان کر سکتے ہیں غلطیوں سے بچنا، نئے راستے نکالنا، سولوشن وغیرہ۔ بھرم کیا ہے؟ الوژن، ابھی آپ کو پڑھایا ہے نا ادھر۔ الوژن یعنی جو چیز نظر آئے جیسی ویسی نہ ہو، تو الوژن آپ کو دھوکے میں مبتلا کرتی ہے۔ جیسے ریگستان میں آپ صحرا میں تالاب دیکھتے ہیں لیکن وہ تالاب نہیں ہوتا ہے، کبھی آپ پھول دیکھیں لیکن وہ پھول نہ ہو، تو جو چیز آپ کو بھرم میں ڈالے، وہم میں ڈالے، وہ الوژن کہلاتی ہے۔ نوجوانی کی خود مرکزی کیا ہے یا مثالی سوچ کیا ہے؟ اگر نوجوانی کی خود مرکزی کا مطلب کیا ہوا؟
یعنی انسان اپنے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتا. ایک مرحلہ آتا ہے جب اسے لگتا ہے اپنے ہم عمروں میں کہ اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، اس سے زیادہ ذہین کوئی نہیں. یہ کیا ہے؟ ایگو سینٹرزم. یہ نوجوانوں کے اندر ہوتا ہے. اسی طریقے سے مثالی سوچ کے بارے میں اگر آپ کو لکھنا ہے تو وہ سوچ جو انسان کی صلاحیتوں کو، مسائل کے حل کو لے کر کے یا اسی طریقے سے تخلیقی سوچ کو لے کر کے آگے بڑھے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مثالی سوچ کہتے ہیں. اگلا کوشچن کیا ہے؟ رامت نے اپنے بچپن میں ہی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اپنی انگلیوں اور انگوٹھے کی مدد سے اٹھانے کی مہارت حاصل کر لی تھی. وضاحت کریں کہ وہ 4 یا 5 سال کی عمر تک کون کون سی باریک موٹر صلاحیتیں حاصل کر لے. ہاں، اب تو ظاہر سی بات ہے، اس کا سمپل سا کوشچن ہے. آپ کو نشو نما والے چیپٹر میں جانا ہے. 4 سے 5 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے، اس کے بارے میں دیکھنا ہے اور ان کو مثال بنا کر کے رامت کو لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے. اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ 4 سے 5 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے تو آسانی سے آپ لکھ دیں گے نام کوئی بھی ہو. اگلا کوشچن ہے، رامن کی ذہانت کا درجہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، آئی کیو. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تخلیقی کاموں میں بھی بہتر ہو؟ ہاں، پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر کسی کا آئی کیو لیول تیز ہے تو وہ کریٹو ہو سکتا ہے. پاسبلٹی ہے لیکن ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بعض چیزوں میں یعنی بہت تیز ہو لیکن بعض چیزوں میں کمزور بھی ہو. پاسبلٹی ہے، شیورٹی نہیں ہے. آپ کو یہاں پر بیان کرنا ہے کہ انسان کبھی کبھی کیسے اپنے ذہن سے آگے اپنی عمر سے آگے نکل جاتا ہے اور کبھی کبھی کیسے اپنی عمر سے پیچھے رہ جاتا ہے. یعنی آئی کیو والی باتیں جو آپ کو میں نے پڑھائی ہیں اس کو کی پوائنٹ بنا کر کے لکھنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ پاسبلٹی اس کی ہے، شیورٹی بالکل نہیں ہے. اگلا کوشچن، گیری دھرن ایک علاجی سیشن میں شرکت کے بعد بہتر محسوس کر رہا تھا. ٹھیک ہے، کہیں اس کو ڈسکشن کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے کچھ سمجھایا گیا. اس کے معالج کی جانب سے اٹھایا جانے والا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے، اس کی وضاحت کریں. اسی میں ایک سوال ایڈ کیا ہے، صحت اور فلاح و بہبود کو برقرار رکھنے کے لیے 2 حکمت عملیاں. یہ ظاہر سی بات ہے، آپ کے غذا ہے نا اور یوگ اور مختلف چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی. لیکن جو اس کی بات ہے نا، یعنی پہلے والے کی، آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں، کسی ڈاکٹر سے مل رہے ہیں تو وہ آپ کو روٹین میں لے کے آئے گا کہ آپ اتنی مرتبہ آئیے، یہ کام کیجئے اور ان سے بچیے. اس طریقے سے آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے. اگر بہتر محسوس کر رہے ہیں تو اس کو وہ فالو کرنے کو کہے گا، روٹین ورک بتائے گا. چلیے اگلا کوشچن ہے، ایک نفسیات کے پروفیسر اپنی کلاس کے طلبہ کے امتحانی نمبروں کا تجزیہ کر رہے ہیں. انہوں نے تمام نمبروں کو جمع کر لیا ہے اور اب ان نمبروں کا اور بہلک یعنی مین خلاصہ فراہم کرنا چاہتے ہیں. امتحانی نمبروں کو خلاصے کی صورت میں پیش کرنے کے لیے مرکزی رجحان کے پیمانوں یعنی اوسط کے فوائد اور نقصانات پر بحث کریں. ہاں، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جب کلیکٹیو آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو 3 چیزیں نظر آتی ہیں. پہلی جو آپ کو نظر آئے گی وہ ایکسٹریم ہوگی، یعنی بہت ہائی لیول پہ ہوگی. دوسری تعداد آپ کو نظر آئے گی جو بہت لو لیول کی ہوگی. ٹھیک ہے، بہت لو لیول کی، صرف یہیں تک اس کی رسائی. اور تیسری جو سب سے زیادہ ہوگی وہ مڈل ہوگی، یعنی یہاں تک پہنچے گی. لیکن آپ کو ایوریج نکالنا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ ان تینوں کو ایک رو میں لکھنے کے بعد میں کلیکٹیولی جوڑنے کے بعد میں اسے ڈیوائیڈ کر دیں گے. ایوریج کیسے نکالتے ہیں؟ جیسے اگر کسی نے 4 نمبر حاصل کیے، کسی نے 8 حاصل کیے، کسی نے 12 حاصل کیے، تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے ان کو جوڑ لیں گے. ٹھیک ہے، 8 4 12 اور 12 24 ہو گئے اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے کتنے پہ؟ 3 پہ. تو کتنے آ جائے گا؟ کٹ کرنے کے بعد میں 3 8 24 یعنی 8 ایوریج نکل آئے گا. تو 8 ایوریج یا نمبر ہم مانیں گے کہ یہ اوسط ہے. تو چونکہ پورے کلاس کی اگر بات کی جائے گی کہ اوسطاً کتنے نمبر ملے، 8 نمبر. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے، جب ناظم نے اپنی انگلی ناک کے سامنے رکھی اور آہستہ آہستہ قریب لایا تو اس کی آنکھیں انگلی کے قریب ہونے کے ساتھ اندر کی طرف مڑ گئیں. اس مظہر کی وضاحت کریں. یہ ہوتا ہے کبھی کبھی، آپ دیکھیں پریکٹس کیجئے تو وہ خوف کی وجہ سے، وہم کی وجہ سے ہو رہا ہے. دوسرا اسٹیٹمنٹ ہے، توجہ کی اس قسم کی میگھانشی ایک فضائی ٹریفک کنٹرولر ہے.
اسے مسلسل اسکرین پر سگنلز کو دیکھنا اور ان کی نگرانی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹریفک کنٹرولر ہے. شی ہیز ٹو کانسٹنٹلی واچ اینڈ مانیٹر سگنلز آن اسکرین. چونکہ جس طریقے سے زمین پر آپ دیکھتے ہیں راستے بنے ہوتے ہیں، ٹریفک پولیس ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اسی طرح اگر آپ پلین کی بات کریں تو وہاں بھی روٹ طے ہیں. ٹھیک ہے. سگنل دیکھنے ہوتے ہیں، اسی حساب سے چیزوں کو مینج کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایئر ٹریفک کنٹرول ہے. ٹھیک ہے. تو کسی چیز پر وہ مسلسل فوکس بنائے ہوئے اس اٹینشن کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں توجہ مرکوز. ٹھیک ہے. یعنی پوری طریقے سے دوسری جگہوں سے حادثہ ہو جائے گا اگر نظر اتنی تیز نہیں ہوگی، توجہ نہیں ہوگی تو، اس لیے اس کو مرکوز توجہ کہتے ہیں. 38 اسٹیٹ دا فیچرز آف اینی ون ٹائپ آف ریزننگ. ریزننگ کی کسی ایک قسم کے استدلال کی خصوصیات بیان کریں. ریزننگ کیا ہوتی ہے؟ یعنی لاجک کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے کسی چیز کو سمجھانا، بیان کرنا. اب یہاں پر دوسرا سوال اس میں ایڈ کر دیا ہے. جیفی گلوڈ تخلیقی سوچ کے میدان میں ایک سرخیل تھے. کریٹو تھنکنگ کے متعلق ان کا جو نظریہ ہے یا تو آپ اسے پیش کر سکتے ہیں اور یا تو آپ جو پہلا کوشچن ہے اسے سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں آسان ہے. تخلیقی سوچ کی جہاں تک بات کی جائے تو آپ کا دیکھیے پورا چیپٹر ہی یہاں پر ہے مسائل کا حل. ٹھیک ہے. مسائل کے حل کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کریٹو سوچ کیسے مسئلے کو آسانی سے سالو کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کی خوبیوں کی بات کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے کی چیزیں پہلے موجود نہیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کچھ نئے پہلو ہوتے ہیں، مسئلے کو آسانی سے سالو کر لینے کی خوبی ہوتی ہے نا، لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح 2-4 کوشچن خوبیاں آپ لکھ سکتے ہیں. اگلا سوال ہے سماجی کاہلی کیا ہوتی ہے؟ جب پورا سماج یعنی پورا گروپ مل کر کے کسی چیز کو لے کر کے سست پڑ جائے تو سماجی کاہلی. گروپ تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ وہی سیم ہے. جس طریقے سے پورا گروپ مل کر کے کسی چیز کو سوچنے لگے تو گروپ تھنکنگ ہو جاتی ہے، ایک بڑا طبقہ جس کا تیار ہو جائے. اب دیکھیے انہوں نے ایک اگزامپل پیش کی ہے کہ سچن ایک کاروباری شخص ہے. اس کی خوبیاں جیسے اچھا موڈ، تجربات کے لیے کشادگی اور اپنے شعبے کا علم و فہم اس کے رویے میں تبدیلی کے امکانات اور حد کو متاثر کریں گے. کیا آپ اس بیان سے متفق ہیں؟ اپنے جواب کی وضاحت کریں. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ کاروباری شخص ہے، اس کے تجربات اچھے ہیں، پاسبلٹیز ہیں، خوبیاں ہیں اس کے اندر، تو بالکل اس کے رویے میں تبدیلی کے امکانات پیدا ہوں گے. یعنی اس کا فہم بڑھے گا، شعور بڑھے گا، دھیرے دھیرے آپ دیکھیے گا کہ وہ اور ترقی کرے گا. تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، خوبیاں ہوتی ہیں، اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، رویے میں اس کے تبدیلی بھی آتی چلی جاتی ہے. دوسرا سوال بھی اسی کا حصہ ہے. بائی ٹیکنگ اینی ایگزامپلس آف اسٹیریوٹائپ اور پریجوڈس سجسٹ اینی 3 اسٹریٹجیز ٹو ریڈیوس اٹ. بعض لوگ ہوتے ہیں ضدی، چڑچڑے، اپنے ہی بات پہ اڑے ہوئے، ہر دھرم جسے ہم کہتے ہیں. اس کو کم کرنے کی خوبی کیا ہو سکتی ہے؟ کہہ رہے ہیں بتائیے. تو سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیے، اگر آپ تھوڑی سی فلیکسبلٹی پیدا کرتے ہیں، دوسری کی بات بھی سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اچھا رزلٹ آپ کو ملتا ہے، تو اس طریقے سے آپ اسے کم کر سکتے ہیں. واٹ از PTSD؟ ایکسپلین اٹس سمٹمس. یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، تناؤ کے متعلق جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے، یہ کیا ہے؟ بیماری کا نام ہے. اس کو آپ دیکھ کر کے اس کی تعریف لکھیں گے. اگلا سوال ہے سیلف رپورٹ میزر کیا ہے؟ گیو ایگزامپلس اینڈ لیمیٹیشنز آف دی سیم. سیلف رپورٹ میزرز یعنی جہاں آپ اپنے متعلق خود معلومات فراہم کرتے ہیں. ایکسپلین ابراہم ماسلوز تھیوری آف پرسنالٹی. یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے جہاں پر پرسنالٹی، ذاتیات، شخصیت کے متعلق بتایا گیا. ٹھیک ہے. تو ماسلو کی تھیوری کس کے متعلق؟ شخصیت کے متعلق کیا ہے اسے آپ کو یاد کرنا ہے. اور دوسرے میں اپنے متعلق انسان کیا پیش کر سکتا ہے، کیسے جائزہ لیتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محاسبہ کرنا. ٹھیک ہے. اس کی خوبیوں کو بیان کرنا ہے. تو یہ دونوں نظریاتی جوابات ہوں گے. اگلا کوشچن کیا ہے؟ نفسیات کی ترقی کی وضاحت کریں اور اس میدان میں ہونے والی نمایاں پیش رفت. پہلے چیپٹر سے ہے، اس پہ زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. 44
روبی ایک گانا سنتی ہے اور اسکول کے مقابلے کے لیے اسے یاد کرنا چاہتی ہے. یادداشت کے عمل کے 3 مراحل کی وضاحت کریں. سب سے پہلے اس کو انسان اپنے شعور میں داخل کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، اور پھر اس کو ضرورت پڑنے پر کیا کرتا ہے، یوز میں لاتا ہے. تو یہ 3 پروسیس ہوتے ہیں. پہلے تو پہنچا، پھر ٹھہرا، اور پھر اگلے مراحل میں جب ضرورت پڑی تو کام آ گیا. تو اس طریقے سے میموری مکمل ہوتی ہے. اسی میں بی ہے، مکل اپنے طالب علم کو امتحان کے لیے جوابات یاد رکھنے میں مدد کر رہا ہے. ان تکنیکوں کی وضاحت کریں جو وہ یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے تجویز کر سکتا ہے. اس میں کئی ایک ہیں، جیسے شارٹ نوٹ بنا لے، ٹھیک ہے، ٹائم کا خیال رکھے، ٹائم مینجمنٹ اچھا ہو، پریشر کو کم کرے، شور شرابے سے بچ کے تیاری کرے. یہ تمام ٹیکنیک اپنا سکتا ہے. ابتدائی بچپن کے دوران کون سے مسائل اور خدشات ہوتے ہیں؟ کیا ہو سکتے ہیں بتائیے؟ ابتدائی بچپن کی بات ہے، آپ کو نشو و نما والی چیزیں دیکھ لینی ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو ماڈیول 3 نشو و نما کے عمل کی بات کریں، یہاں پر ساری چیزیں مل جائیں گی. پھر بھی اگر ہم بات کریں کون سے مسائل ہو سکتے ہیں، بولنے کے مسائل ہو سکتے ہیں، بعض بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، چلنے کے مسائل ہو سکتے ہیں، ججمنٹ میکنگ میں یا ڈیسیزن میکنگ میں پرابلم ہو سکتی ہے نا، شناخت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، سوشلائزیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ماں باپ کے علاوہ کسی کے پاس جانا ہی نہیں چاہتے ہیں، یہ مسائل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ خدشات ہیں جو ارلی چائلڈہڈ میں انسان کو پیش آتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کو لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو سوال آپ کے کمپلیٹ ہو گئے. آپ کو کیا کرنا ہے، ان سوالوں سے متعلق جو چیپٹرز میں نے بتائے ہیں یا آپ کے ذہن میں ہیں، ان کو اچھی طریقے سے دیکھنا ہے، ان کے متعلق آپ کو نئے سرے سے سوچنا ہے، پھر امتحان میں جانا ہے. یہ آپ کو صرف اس کا جواب بھول جائیے اب کہ کس کا کیا جواب تھا. اب آپ ان ایریاز کو ٹچ کیجئے جہاں جہاں یہ سوال آپ کو لے کر کے گئے ہیں. صرف کتاب کو اٹھائیے، کاپی پر اس کے نوٹ بنائیے، اور اس طریقے سے آپ کو امتحان میں مدد ملے گی. یہاں جو سوال آیا ہے 100% بالکل نہیں شور ہے کہ وہ ریپیٹ ہو. بہت کم چانسز ہوتے ہیں ریپیٹ ہونے کے. البتہ کچھ موڈیول جیسے نشو و نما کے عمل، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سماجی اور عملی نفسیات موڈیول 5، 2 موڈیول یہ، اور پہلا نفسیات کی بنیادیں، ٹھیک ہے، 3. یہ 3 اچھی طریقے سے ازبر کر لیجئے. اس سے کم 50 سے 60% کوشچن آپ کے آئیں گے، آنے کی امید ہے. چلیے تیاری کیجئے. ممکن ہے اگلی کلاس میں ہم ایک اور سیمپل پیپر ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، خدا حافظ.